بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ عام ترجمے کی کلاس نہیں ہے، نہ ہی تفسیر کی کلاس ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ کو سمجھنے اور اپنے ذہن میں ایک مستقل حصہ بنانے کی ایک شعوری کوشش ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہم اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ اتنے آسان ہیں، آپ انہیں بغیر رٹا لگا یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس سیریز میں انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ الہود ہو چکی ہے، تو اس کو تلاوت کی ترتیب سے لے کر چلیں گے، یعنی ہر رکوع میں جو مشکل الفاظ ہوں گے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جہاں کوئی اہم یا منفرد نسبتاً مشکل لفظ آئے گا تو ہم اسے آسان اور اردو مفہوم کے ساتھ درست استعمال کر کے اور اس کا جو سیاق و سباق ہے اس کے اندر اس کو لاتے ہوئے سمجھیں گے، تاکہ لفظ صرف زبان پر نہ رہے بلکہ آپ کے دل میں محفوظ ہو جائے۔ تو ہم آپ کو انشاءاللہ رٹا بھی نہیں لگوائیں گے، سمجھا کر یاد کروانے آئے ہیں، جیسے میں پہلے آپ کو ترجمے اور تفسیر کی کلاسز میں قرآن یاد کروا چکا ہوں۔ کیونکہ جو چیز سمجھ آ جائے نا تو اسے یاد رکھنے کے لیے بار بار مشقت نہیں کرنی پڑتی، تو اس لیے جب سمجھیں گے تو پھر مشقت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس سیریز کو ابتدا سے آخر تک مکمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ قرآن کے بے شمار الفاظ آپ کے لیے اجنبی نہیں رہیں گے، وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اگر آپ الف لام میم یعنی سورۃ الفاتحہ سے سورۃ یوسف تک کتنے کو لیکچر ہیں، 10 15 منٹس کا، یہاں پر میں نے ابھی صورتیں پوری شروع کر دی ہیں، سورۃ ہود ہو رہی ہے، باقی تو سارے 2 3 رکوع ہیں۔ آپ ان کو سیریز کو اگر آپ آرام سے دیکھ لیتے ہیں ترتیب سے، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو قرآن کے لفظ یاد کرنے نہیں پڑیں گے۔ جب یہی الفاظ پھر دوسری صورتوں میں آئیں گے تو ان کا مفہوم فوراً ذہن میں خود بخود ابھر آئے گا، اور یہی قرآن کو سمجھنے کی اصل بنیاد ہے جس کی طرف میں آپ سب کو لے کے آ جاتا ہوں۔ اور میری آپ سب سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ ہر سبق ہوتا ہے نا اس کو مکمل دیکھیں، کاپی اپنے پاس رکھیں، جو نئے الفاظ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں نا ان کو نوٹ کرتے جائیے، اور آپ نے یہاں پر یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے آج کون سے نئے الفاظ سیکھے ہیں، کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ جس کا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا جو استعمال ہے وہ اردو میں بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ لکھے گا، اس سے نہ صرف کیا ہوگا کہ آپ کی دہرائی ہوگی بلکہ دوسرے ساتھیوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں تو اس سیریز جو ہم چل رہے ہیں اس کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں طلبہ کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، اگر آپ ٹیچرز ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو قرآن رٹا نہ لگانا پڑے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر سورہ یوسف کو شروع کرتے ہیں جو اس میں مشکل ترین الفاظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف۔ احد عشرہ 11، رؤیا۔ اب اس کو دیکھیں، رؤیا رویت سے ہے، میں نے کہا تھا نا رویت ہلال کمیٹی والے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بیٹھے ہیں اور چاند دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں رویت کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور رؤیا بھی خواب کو کہتے ہیں کیونکہ خواب بھی دیکھا جاتا ہے نا، تو کتنا باریک بینی سے آپ اس لفظ کو جب دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ لفظ کہاں سے کہاں مل رہا ہے۔ تو رؤیا خواب کو کہتے ہیں۔ یہ تو اوپر گنتی ہے نا، یہ تو آسان ہے، اس کی سیریز شاید ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو، یا اس کے بھی ہم بعد میں لے کے آئیں گے تاکہ آپ کو گنتی بھی سمجھا سکیں۔ بہرحال رؤیا خواب، تعویل الاحادیث، تعویل یعنی خواب کی تعبیر کرنا، تعویل کرنا کسی کی احادیث، بات کی کسی اہم بات کا خلاصہ بتا دینا، یعنی کسی کی تعویل کر دینا، باتوں کا خلاصہ بیان کر دینا، تو تعویل الاحادیث۔ اب دیکھیں اس پہلے رکوع میں یہ 2 مشکل الفاظ تھے، باقی بہت آسان تھے۔ یہ جو مشکل ترین تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور مزے کی بات یہ جو مشکل ہے وہ بھی اردو میں ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں اس کے علاوہ؟ پھر اس کے بعد ہے عصبہ۔ عصبہ کہتے ہیں جماعت کو، ٹولی، یعنی نحن عصبہ، ہم ایک ٹولی ہیں، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ اعصاب کا لفظ بھی سنا ہے نا آپ نے، مضبوط اعصاب کا مالک جو ہوتا ہے، یعنی ایک اچھے مسلز والا۔ تو کیا اس میں مشکل ہے آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ تو عصبۃ جماعت یا ٹولی، اطرحو ڈال دو، چھوڑ دو، یخلو خالی ہو جائے گا، یخلو خالی ہو جائے گا۔ اردو بھی ہے کہ نہیں، خا لام مادہ ہے اس کا۔ غیابت گہرائی والا، جبی کنواں، غیابت الجب یلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ جب یہ سورۃ یوسف کی ہم تفسیر پہ آئے گے نا، اللہ اکبر، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم الفاظ کو سمجھ رہے ہیں نا، تو آپ الفاظ کو سمجھیے گا۔ تو جبی کنواں، یلتقط اٹھا لے گا، یلتقط اٹھا لے گا، بعض السیارۃ کوئی سیارہ، کوئی قافلہ، کوئی راہگیر آئے گا یوسف کو اٹھا لے گا، ذرا اس کو پھینک کر یہاں پر چلے جاتے ہیں۔ تو کیسے ظالم بھائی تھے۔ یہاں آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا، شاعر کہتا ہے نا، آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا، یہاں دوست کم ہیں مگر بھائی بہت۔ اپنے بھائی تھے، کندھے پہ اٹھاتا، دوسرا نیچے مار دیتا، تیسرا اٹھاتا، پھر تیسرا نیچے پھینک دیتا۔ یہ بھائی سے حسد اور بغض کی
بنا پر یہ کر رہے تھے۔ بہرحال بہلا پسلا کے لے گئے تھے یوسف علیہ السلام کو کہ اس کو ہم لے جاتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ شکار کروائیں گے، لیکن کیا کیا وہاں جا کر اس کو کنویں میں پھینکے اور اس کے اوپر لگا لی جناب بھیڑیے کی کسی کا خون کے، کہا کہ یہ دیکھو یوسف تو ہم سے جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ اکبر، ہم اس کو تفسیر میں دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ہم جلدی جائیں گے۔ غدن کل صبح یرتع شکم سیر ہو کر کھائے، ذئب بھیڑیا، ذئب بھیڑیے کو کہتے ہیں نا، عشاء رات کو، یہ بھی اردو میں استعمال ہوا ہے عشاء رات، فاکلہ الذئب یہ بھی ہے نا، بھیڑیا کھا گیا اسے۔ تو یبکونا وہ روتے ہوئے آئے، منہ بناتے ہوئے آئے، تستبق ہم دوڑتے رہے تھے، یعنی تستبق سبقت لے جانا نا، کسی چیز سے دوڑنا۔ اب کنیکٹ کرتے ہیں کتنے الفاظ ہیں، اگر ایک لفظ ان میں سے آپ لکھ لیتے ہیں اپنی ڈائری پہ کہیں پہ، تو میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ساری زندگی آپ کو نہیں بھولے گا۔ جیسے یستبق، اب سبقت لے جانا، بھاگنا دوڑنا، یہ اردو میں استعمال ہوئے کہ نہیں ہوا، خود بتائیے گا۔ عشاء بھی اردو میں استعمال ہوئے۔ بہرحال سولت بات بنائی، جمیل، ہر دوسرا لفظ اردو میں کیا بتاؤں آپ کو، جمیل حسن و جمال، خوبصورت کو کہتے ہیں، لیجئے بہت اچھا خوبصورت۔ مستعان یہ بھی اردو، استعانت، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ اکبر، قرآن میں نا۔ اور استعانت بھی مدد کو کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی، نستعین استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تو مستعان مدد مانگی گئی۔ کیا اس میں مشکل ہے، مجھے تھوڑا سا بتائیے آپ، یا مدد دینے والا۔ تصفون تم بیان کرتے ہو، صفت کسی چیز کی بیان کر دینا۔ وارد آگے چلنے والا، واردہم فادلا دلوا، قرآن میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ادلا لٹکایا، دلوا ڈول، یا بشرا جیسے انہوں نے جو قافلہ آیا نا انہوں نے ڈول ڈالا، تو یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، واہ خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے، خوبصورت لڑکا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر وہ لے گئے تھے اس کو، پھر اللہ نے اس کو کیا کیا مقامات عطا کیے، جو نے مصر کا بادشاہ بنایا، اس سے پہلے جیل، پھر زلیخا، تو کیا کچھ ہے۔ تو غلام لڑکا، جمع غلمان، بضاعہ پونجی، جمع پونجی جسے کہہ لیں، بخس ناقص، بخس ناقص کو کہتے ہیں نا، تھوڑا سا یا کم، دراہم درہم کی جمع ہے، دراہم معدودہ، تو مراد اس وقت کا سکہ جو درہم تھا یا جو بھی تھا۔ زاہدین بے رغبت، زاہد بے رغبت، ہر چیز سے جو ہے بے رغبتی برتنا، صرف اللہ کا ہو کے رہنا۔ پھر اس کے بعد ہے اکریمی، اکرام کرنا، عزت کرنا۔ اکریمی، می کا مطلب مجھے، تو اکریمی عزت سے رکھ، یا کا مطلب میرا، میری آتے ہیں نا، تو راودت پھسلایا اس عورت نے، غلقت بند کر لینا یا بند کر لیا اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو، اور بدکاری کی دعوت دی۔ تو میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آج کل جو موبائل ہے یہ عزیز مصر کی طرح ہے، جو بدکاری کی دعوت دیتی ہے، ہائی تلک آجا یوز کر مجھے غلط۔ تو کیا ہے، انسان کے اندر اگر تقوی ہے، اگر انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہے، تو وہ کہتا ہے معاذ اللہ، نہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اس کا غلط یوز نہیں کرتا۔ سب سے بڑی ولایت یہ ہے کہ آپ کے سامنے چلکتا دھلکتا بدن آ جائے، یا آپ کے سامنے کوئی گندی ویڈیو آ جائے، تو اگر آپ اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے اوپر کر دیتے ہیں، یعنی حرام پہ نہیں رکتے آپ کو، تو میں آپ کو بڑی خوشخبری کی بات سناتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں ایمان کی ایسی حلاوت محسوس کریں گے، جس کا آپ کو فیل بھی ہوگا کہ واقعی آپ نے اللہ کے لیے کچھ چھوڑا ہے، اور اللہ آپ کے لیے کیا مقام دے گا، کیا آخرت میں دے گا، اس کی تو سوچ آپ کی۔ لیکن ٹرائی کر کے دیکھیے ایک دفعہ کہ جب بھی آ جائے کوئی ایسی چیز، چاہے آپ لڑکی ہیں، لڑکا ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، تو جو چیز نامناسب ہے، بد نظری والی ہے، تو آپ اسے اللہ کے لیے اسکرول کر دیں کہ یا اللہ، یہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے نہیں دیکھا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسے پریشانیاں، غم دور ہوتے ہیں، اور کیسے آپ کی زندگی بنتی سنورتی ہے انشاءاللہ، پھر آپ دعائیں دیں گے۔ تو اس عورت نے بند جب کیا ابواب، سارے دروازے، تو ہائی تلک تجھ ہی سے میں کہتی ہوں، یا تجھ ہی میں پکارتی ہوں، یعنی تجھ پہ میں فدا ہوتی ہوں، یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی۔ تو پھر کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں تیری طرف نہیں آتا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام بھاگے، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنا کرتا پھاڑ دیا، بہرحال ڈیٹیل ہے، ہم وہاں نہیں جانا چاہتے۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ قدت پھاڑ ڈالا اس عورت نے، الفیا پایا ان دونوں نے، سیدہ اس کے شوہر کو، سید شوہر کو، آقا کو کہتے ہیں۔ جب وہ دوڑ رہا تھا یوسف اور وہ پیچھے تھی، جب وہ
تو پھر انہوں نے اس وقت دروازے کے اوپر اور زلیخا نے اپنے خاوند کو سردار کو پایا اور فوراً الزام لگا دی یوسف پر، لدا نزدیک، ما جزاء کیا سزا ہے، یوس جنا قید کر دیا جائے، آپ اس پہ سزا لگائے گی، وہ لمبا واقعہ ہے نا، تو پھر بس قید کر دے گا، یوس جنا اس کو سجن یعنی قید میں ڈال دو، یوسف علیہ السلام کو سجن قید کو کہتے ہیں نا۔ پھر ہے قدہ پھاڑا گیا، فاعل ماضی نہیں، اس کو قدہ پھاڑا گیا، قبل آگے، قبل آگے کو کہتے ہیں نا پہلے کو، دبر پیچھے، دبر پیٹھ کو بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں 3 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہوئے سورہ یوسف کے، جس میں مشکل الفاظ تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان کو ضرور بضرور آپ نے لکھتے جانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے ان کو۔ نسوۃ خواتین، نسوہ نساء عورت کو کہتے ہیں نا بھائی، خواتین تو اسی سے ہے، ترابدو بہلاتی ہے عورت، پھسلاتی ہے، فتح جوان خادم ہے، شغفہ بیٹھ گیا، پیوست ہو گیا، متکان تکیہ دار، مسندیں، سکینہ چاقو چھری، اکبرنا تو بڑا جانا ان عورتوں نے کیا کیا، زلیخا کو جب وہ کہنے لگی نا کہ دیکھو تم کیسی ہو کہ تم ایک نوجوان لڑکے کے پیچھے اتنی فدا ہو گئی ہو، حالانکہ وہ تمہارا غلام ہے، تو تم اتنی تو نہ گرتی نا، تم کیوں اس غلام کے پیچھے عاشق اور فدا ہو گئی؟ تو وہ کیا کہنے لگی کہ دیکھو وہ جس کو میں نے آنکھوں نے دیکھا ہے، اگر تمہاری آنکھیں دیکھ لینا تو تم بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ تو زلیخا نے ان سب کو کیا کیا، بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں چاقو دیے اور سیب دیے کہ چلیں ان کو اب یہاں پر دسترخوان پہ بیٹھ جائیں لائن میں سارے، اور کاٹتے جائیں ان چاقوں سے سیب کو، اور ہر چیز کو جو ہے جو پڑی ہوئے کاٹتے جائیں۔ انہوں نے رکھ دیا اس کے سامنے اور کہا کہ چلیں اب یوسف کا جلوہ دکھاتی ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام کہا کہ چلے یہاں سے ذرا جلوہ افروز ہو جائیے، یہاں سے ذرا گزریے۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام اپنے حسن و جمال کی پیک پر تھے، چونکہ جو پاک دامن ہوتا ہے نا اس میں آنکھ میں حیا ہوتی ہے، تو ایک تو اس میں کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ تو بہرحال کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام گزرے وہاں سے، تو عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ وہ یوسف کو دیکھتی دیکھتی انہوں نے اپنی انگلیاں تک کاٹ ڈالی۔ اللہ اکبر! تو زلیخا ان کو کہنے لگی کیا دیکھ رہی ہو، تمہاری تو آدھی آدھی انگلیاں کاٹ چکی ہیں۔ تو ایسا حسن اللہ نے عطا کیا، سبحان اللہ۔ بہرحال بات کہیں اور نکل گئی۔ تو شغفہ بیٹھ گیا، پیوست ہو گیا، متکا تکیہ دار، مسندیں، سکینہ چاقو چھریاں دے دی، اکبرنا بڑا جانا ان عورتوں نے، حاشا للہ بزرگی تو بس اللہ ہی کو ہے۔ پھر انہوں نے ان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، وقلنا حاشا للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا خوبصورت۔ تو لمتننی ملامت کی تھی تم نے مجھے، ان کو کہنے لگی نا کہ تم مجھے ملامت کر لیتے، خود بتاؤ تم نے کیا کیا۔ استعصم کہ بچ کے رہا، بے داغ رہا، عصم سجن کہتے ہیں قید خانے کو، فتیان دو جوان یا دو نوجوان، عاصی یا عاصیو نچوڑتا ہے۔ یہ پھر خواب کی بات آ گئی نا، خبزن روٹیاں، خبز روٹی کو کہتے ہیں، متفرقون فرقہ جدا جدا ہونا، متفرق ہو جانا، یسلب سولی دیا جائے گا، صلیب پہ لٹکانا، سولی اردو میں استعمال ہوا ہے نا جی۔ ناجن نجات پانے والا، بضع سنین چند سال، بقراتن گائیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں نا جی، بقراتن گائے، واحد بقرہ، سورۃ البقرہ ہے نا جی، اس کا مطلب ہی گائے ہے نا، چونکہ اس میں گائے کا واقعہ ہے۔ تو سمان موٹی ہیں، سمین موٹا، سبع سات کو کہتے ہیں، عجاف دبلی یا لاغر، یابسات خشک سوکھی، تعبرون تم تفسیر بیان کرتے ہو، تعبرون یوسف کہنے لگے نا کہ تم خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہو، میں بادشاہ کی طرف سے خواب لے کے آیا ہوں، اگر تم اس کی تعبیر بتاؤ۔ یوسف نے کہا میں بتاؤں گا، لیکن بادشاہ کو کیا دینا کہ میں بے گناہ ہوں۔ تو وہ شخص وہاں جا کر بھول گیا، تو وہ صبر یوسف علیہ السلام کا جس نے اس کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ بہرحال پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن ہم پھر ٹو دا پوائنٹ کہیں گے کہ سبع سات عجاف دبلی لاغر، یابسات خشک سوکھی، تعبرون تم تفسیر بیان کرتے ہو، تعبیر کرنا کسی چیز کی، بیان کر دینا، تفسیر کرنا۔ اضغاث احلام پریشان خیالات، پرگندہ خواب، ادکرہ یاد کیا، بعد امتن ایک مدت کے بعد، تزرعون کھیتی کرو گے تم۔ پھر یوسف ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوگا، تمہارے پر قحط آئے گا، یہ وہ، اور پھر بڑا واقعہ ہے۔ پھر یوسف تخت کے بادشاہ بنتے ہیں، اور پھر ان کے بھائی آتے ہیں، اور پھر اس میں یوسف علیہ السلام پیالہ چھپاتے ہیں، پھر ان کو واپس ملتا ہے، لمبا واقعہ پھر۔ تو تزرعون کھیتی کرو گے تم، دعبا مسلسل، تحسنون تم حفاظت رکھو گے، یغاث می برسایا جائے گا، یعصرون
یاسرون شیرہ نچوڑیں گے، یاسیر نکالنا کسی چیز کا جوس، رس نکالنا، ہر چیز کا خوب رس نکالیں گے۔ یہ ہو گیا چھٹا رکوع۔ اب ساتواں رکوع بھی دیکھتے ہیں۔ ما بالو کیا حال ہے، حس حسا کھل گیا، لم اخن نہیں خیانت کی میں نے، لم کا مطلب نہیں اخن خیانت کی، کتنا آسان ہے۔ تو دیکھیں 13واں پارہ بھی سٹارٹ ہو گیا سورہ یوسف میں۔ ما ابرئ نہیں بری کہہ سکتا، امارۃ حکم دینے والا، ابھارنے والا۔ استخلص میں خالص کر لوں گا، مکین امین مرتبے والا، امانت دار، خزائن ملکی خزانے، جہز سامان تیار کیا، جہاز سامان، منزلین نزل من حمیم یہ مہمانی ہوگی ان کی جب ان کو گرم پانی پلایا جائے گا۔ ہم سورۃ الواقعہ کی سیریز میں پڑھ رہے ہیں نا، تو نازل نزل مہمانی، تو یہ منزلین ہے مہمان نواز، فتیانی جوان سپاہی، بضاعتہم ان کی پونجی، رحال کجاوے اونٹوں پر سامان لادنے کے تھیلے، جس میں ارد گرد ہوتا ہے، جس میں سامان لدا ہوتا ہے نا، یا کیل سے یہ لفظ ہے، کیل سے، ہاں سوری نکیل نہیں، کیل کہتے ہیں پیمانے کو جس سے ماپا جاتا ہے، تو ناپ کر لاویں گے، ما نبغی کیا چاہتے، نمیرو اناج لائیں گے، کئی لبعیر ایک اونٹ بھر غلہ، موثقاً قول و قرار، ما اغنی نہیں کام آؤں گا میں، حاجتاً حاجت، ارمان، آوا جگہ دی، معاوا بھی ٹھکانے کو کہتے ہیں نا، سقایا پانی پینے کا پیالہ، کاسا یا سکایا، سقاوا بھی آپ نے سنا جہاں پر پانی استعمال ہوتا ہے، اور ساقی، ہاں جی یہ لفظ بھی ہے، ساقی پانی پلانے والا، تو یہ دیکھیں نا اردو میں ہے جی، پانی پینے کا پیالہ، کاسا بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، رحل کجاوا، ایتھا العیر اے قافلے والو، سارقون چوری کرنے والا، آج کل تو ساری کا نام بھی ہے لڑکیوں کا۔ اقبلو مقابل ہوئے، مد مقابل ہونا نا، سامنے منہ کر کے آئے، ماذا کیا ہے، تفقدون گم پاتے ہو تم، نفقدو ہم گم پاتے ہیں، وہ جب یوسف علیہ السلام نے پیالہ چھپا دیا تھا کہ تمہارے کس ان کے بھائی میں، تاکہ یہ بنیامین ہے اس کو میں اپنے ساتھ رکھوں، جب ان کے بھائی آئی تھے، اگر آپ سورہ یوسف کا پورا واقعہ پڑھیں گے نا تو آپ میری باتوں کو کلک کر پائیں گے۔ صواع گلاس پانی پینے کا، شاہی پیالہ بڑا، حمل بعیر ایک اونٹ بھر غلہ، زعیم ضامن، بدأ شروع کیا، اوعیت برتن یا سامان، کدنا تدبیر بتائی ہم نے، دین الملک شاہی قانون، اللہ اکبر، خالصو الگ بیٹھے، خالص کرنا الگ کر دینا کسی چیز کو، نجین مصلحت مشورہ، لن ابرحا ہرگز نہیں ہٹوں گا، فرت تم نے قصور کیا، عیر کارواں، سولت بات بنائی، تولا منہ پھیرا اس نے، یا اسفا ہائے افسوس، ابیضت سفید ہو گئے، بیض سفید کو کہتے ہیں نا، انڈے کو بھی سفید، اس میں بیض بھی شکل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سفید ہوتا ہے وہ انڈے کی شکل کا۔ تفتؤ تذکر یوسف ہے نا جی، آگے آئے گا انشاءاللہ، تو تذکرہ کرتا ہی رہے گا، حرضاً مزمحل بیکار، اشکو شکایت پیش کرتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، انما اشکو بسی وحزنی، تو میں اپنا غم اور حزن اللہ کو بیان کر سکتا ہوں، بے قراری میں کیا کر سکتا ہوں، روتے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دے دی تھی، جاؤ کہ اپنے ابو کے جو ہے نا وہ آنکھوں پہ لگانا تو اس کی بینائی بھی واپس آئے گی، تو اس نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، وہ زندہ ہیں، تو پھر یوسف نے اپنی جو قمیص دی تھی اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے والد صاحب کا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ اتنا خوبصورت واقعہ ہے سورہ یوسف کا، اللہ نے قرآن میں اس کو احسن القصص اس لیے تو کہا ہے، سب سے خوبصورت واقعہ، اور غالباً یہی ایک واقعہ ہے جس کو پوری تفسیر سے بیان کیا گیا ہے، تفصیل ہے اس صورت میں، باقی ہر جگہ آدھے آدھے واقعے ہیں قرآن میں، لیکن یہاں پر اللہ نے مکمل بیان کیا ہے کیونکہ خوبصورت واقعہ ہے۔ تحسسوا خبر نکالو، ڈھونڈو، روح اللہ رحمت اللہ کی، مزجات تھوڑی سی، تصدق صدقہ کر، آثرک پسند کیا تجھ کو، لا تثریب علیکم اليوم ہے نا، لا تثریب کوئی ملامت نہیں، علیکم اليوم آج کے دن۔ تو یہ 10 رکوع بھی ہو گئے سورۃ یوسف کے، کتنے آسان انداز میں ہم لے کر چل رہے ہیں، بس اس کے بعد ختم ہونے والا ہے، آخری پیج ہے۔ تفندون بہکا ہوا کہتے ہو، عرش
تخت کو کہتے ہیں، اور بدوی جنگل صحرا، بدو بھی کہتے ہیں نا جنگلی لوگوں کو، دیہاتی کو، تو یہ لفظ ذہن میں رکھنے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ الحق کو ملا دے، شامل کر دے، ملحق کر دینا، بھائی کسی چیز کو ملحق کر دینا، ملا دینا، لدیہم نزدیک ان کے، حرستہ حرص کرے تو، اللہ اکبر۔ اور پھر آخری 11 اور 12ویں رکوع کے صرف 2 ہی الفاظ ہے، غاشیہ ڈھانکنے والی، چھانے والی، جیسے سورۃ الغاشیہ ہم پڑھ رہے تھے، چھا جانے والی۔ جب غشی طاری ہو جاتا ہے نا انسان کے اوپر، ہم کہتے ہیں غشی طاری ہو گئی، چھا گئی غشی اس کے اوپر۔ رجالن آدمی، رجل آدمی کو کہتے ہیں نا، تو رجال اس کی جمع۔ تو کتنا آسان ہوا سورہ یوسف کے مشکل ترین الفاظ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب بتائیے کہ کون سا لفظ آپ کے لیے نیا تھا اور کون سا لفظ آپ کو آج نیا لگا۔ آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ دوسرے لوگ اس کو سیکھ پائیں۔ اور ایک لفظ اگر آپ نے سکھا دیا کسی کو، اور اگر کسی کو مفہوم آپ سمجھا رہے ہیں کسی لفظ کا، تو اللہ اکبر، کیا ہی کہنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صدقات جاریہ والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ یوسف بھی کمپلیٹ ہوئی، تو نیکسٹ لیکچر میں سورۃ الرعد کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی چمک اور کڑک کیا ہے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا اور اپنے رب کے فرمان، اس سب سے بڑھ کر اس پیارے قرآن کا بڑا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔